آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جس کا عنوان ہے حویلی کا خاموش کمرہ۔ یہ کہانی ہے عارف نامی ایک نوجوان کی جو بالکل آپ کہہ لیں جدید سوچ کا مالک ہے، منطق اور سائنس پر یقین رکھنے والا۔ اور اسے اچانک وراثت میں راولپنڈی کے قریب ایک پرانے قصبے میں ایک حویلی مل جاتی ہے۔ جی، لیکن اس حویلی کے ساتھ ایک عجیب سی بدنامی جڑی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ہے جو ہمیشہ خاموش رہتی ہے۔ اور یہی خاموشی میرے خیال میں سب سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ آج ہم صرف یہ کہانی نہیں سنائیں گے بلکہ اس کا تجزیہ کریں گے کہ آخر خوف پیدا کیسے ہوتا ہے۔ بالکل، اور کیا یہ صرف ایک بھوت کی کہانی ہے یا اس میں کوئی گہرا مطلب چھپا ہے؟ جی، ہمارے اپنے ماضی اور ورثے سے جڑا کوئی مطلب۔ تو آئیے عارف کے ساتھ اس حویلی کی دہلیز پار کرتے ہیں۔ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ عارف کے نانا کا انتقال ہوتا ہے اور یہ حویلی اس کے نام ہو جاتی ہے۔ اور اس کا منصوبہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ ہاں، کہ جاؤ حویلی دیکھو اور اسے بیچنے کا کوئی انتظام کرو، لیکن اس کا وکیل اسے جاتے ہوئے ایک بات کہتا ہے۔ ایک وارننگ دیتا ہے نا؟ جی، وہ کہتا ہے عارف صاحب بس ایک بات ہے، مقامی لوگوں کا اصرار ہے کہ حویلی میں کوئی ہے جو خاموش رہتی ہے۔ اور عارف کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ہنس دیتا ہے، اسے یہ سب پرانے وقتوں کی توہم پرستی لگتی ہے۔ اور دیکھیں، کہانی لکھنے والے کی چالاکی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ عارف کی طرح ہی سوچیں گے۔ بالکل۔ تو وہ ہمیں عارف کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ جب اس کا یقین ٹوٹے تو ہمارا بھی ٹوٹے۔ اور یہ سفر شروع ہوتے ہی عجیب ہو جاتا ہے۔ جون کی سخت گرمی ہے، لیکن جیسے ہی عارف حویلی کے بڑے سے لکڑی کے دروازے پر پہنچتا ہے، اسے وہاں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ غیر فطری ٹھنڈک۔ جی، اور جیسے ہی وہ تالا کھول کر دروازہ اندر دھکیلتا ہے، اندر سے کسی بہت بھاری چیز کے گرنے کی ایک زوردار کھڑاک کی آواز آتی ہے۔ ایک منٹ، یہاں دو چیزیں ایک ساتھ ہوئیں۔ ایک تو حواس پر حملہ، مطلب گرمی میں ٹھنڈک، صحیح۔ اور دوسرا توقع کے خلاف کچھ ہونا۔ ایک بند پڑی حویلی کے اندر سے آواز کیسے آ سکتی ہے؟ یہیں سے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ عارف پھر بھی ہمت کر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر ایک بہت بڑا ہال ہے، ہر طرف گرد کی موٹی تہ جمی ہے اور ہوا میں مٹی اور سڑان کی ایک ملی جلی بو ہے۔ اور دیواروں پر لگی تصویریں؟ ہاں، دیواروں پر اس کے آباء و اجداد کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہیں۔ عارف کو لگتا ہے کہ ان تصویروں میں جو لوگ ہیں ان کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی گہری اور خالی ہیں، اور جیسے وہ سب اسے ہی گھور رہی ہوں۔ یہ جو گھورنے کا احساس ہے نا، یہ بہت طاقتور نفسیاتی حربہ ہے۔ عارف قانونی طور پر مالک ہے، لیکن وہ تصویریں اسے احساس دلا رہی ہیں کہ وہ ایک بن بلایا مہمان ہے، کہ تم یہاں کے نہیں ہو۔ بالکل جیسے حویلی اسے قبول نہیں کر رہی۔ اسی احساس کے ساتھ وہ حویلی کا جائزہ لیتا ہے اور اس کی نظر سب سے اوپر والی منزل کے آخری کونے میں ایک دروازے پر پڑتی ہے۔ یہ دروازہ باقی سب سے الگ تھا۔ کیسے الگ تھا؟ زیادہ پرانا، زیادہ مضبوط، اور اس پر ایک بہت بڑا، بھاری، زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ مقفل کمرہ، یہ ہارر کہانیوں کا ایک آزمودہ اور بہت مؤثر عنصر ہے۔ مطلب یہ تجسس پیدا کرتا ہے؟ تجسس اور خطرہ دونوں۔ مقفل کمرہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ راز جاننا چاہتا ہے۔ اور عارف کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، وہ بھی پہلی ہی رات۔ اچھا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ ایک بہت ہی مخصوص آواز سے کھلتی ہے۔ یہ کوئی عام کھٹکا نہیں تھا، یہ آواز تھی ٹپ ٹپ ٹپ۔ ایک ردم والی آواز۔ جی، جیسے کوئی لکڑی کے کھڑاؤں پہن کر پتھر کے فرش پر چل رہا ہو۔ آواز ہال سے ہوتی ہوئی اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی ہے اور پھر سیڑھیوں کی طرف اوپر چلی جاتی ہے۔ آواز کی یہ تفصیل بہت اہم ہے۔ ایک غیر واضح آہٹ کو تو وہم سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ٹپ 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 کی مخصوص لے اسے حقیقی بنا دیتی ہے۔ بالکل، اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ حویلی کے سامنے بیٹھے ایک بوڑھے ترزی سے اس بارے میں پوچھتا ہے۔ پہلے تو وہ بوڑھا ٹال مٹول کرتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن پھر ڈرتے ڈرتے وہ راز اگل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بیٹا، اس حویلی میں وہ رہتی ہے جو خاموش رہتی ہے۔ اس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا،
پر رات کو اس کے چلنے کی آواز سب سنتے ہیں۔ وہ اوپر والے کمرے میں رہتی ہے؟ وہی کمرہ جس پر تالا لگا تھا؟ جی، جسے تمہارے نانا نے ہمیشہ بند رکھا۔ تو اب کہانی جڑ رہی ہے۔ عارف کا رات کا تجربہ اب صرف اس کا وہم نہیں رہا۔ نہیں، اب اسے ایک تصدیق مل گئی ہے۔ جی، اس کے ذاتی خوف کو ایک اجتماعی لوک داستان، ایک لیجنڈ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اور وہ تاریخ بہت بھیانک ہے۔ جب عارف پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تو درزی اپنی آواز دھیمی کر کے کہتے ہیں وہ تمہاری پرانی پردادی تھیں۔ اوہ، جنہیں تمہارے نانا کے نانا نے، یعنی ان کے اپنے شوہر نے کسی وجہ سے زندہ اسی کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وجہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا، بس لوگ کہتے ہیں وہ دن کو سوتی ہے اور رات کو جاگتی ہے اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ یہ تو کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں یہ ایک عام بھوت کی کہانی سے نکل کر خاندانی صدمے کی داستان بن جاتی ہے۔ بالکل۔ وہ مخلوق اب کوئی بے نام آسیب نہیں بلکہ عارف کی اپنی جد امجد ہے، ایک مظلوم عورت۔ اب عارف کا سامنا صرف ایک بھوت سے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے تاریک ترین راز سے ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی عارف کا منطقی ذہن ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے اس آواز کی کوئی سائنٹیفک وجہ ہوگی۔ مطلب وہ اب بھی انکار کی کیفیت میں ہے۔ جی، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس مقفل کمرے کا تالا توڑ دیا جائے۔ یہ اس کی اندرونی کشمکش ہے۔ اس کا ذہن کہہ رہا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اس کا دل خوفزدہ ہے۔ وہ منطق سے غیر منطقی کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تالا توڑنے کا منظر بہت ڈرامائی ہے۔ عارف ہتھوڑے سے تالے پر وار کرتا ہے اور ہر وار کی ٹھن 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 کی آواز پوری حویلی میں گونجتی ہے۔ ہر وار کے ساتھ حویلی کی خاموشی اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ بالکل، جیسے حویلی خود سانس روک کے نتیجے کا انتظار کر رہی ہو۔ یہاں حویلی صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک زندہ کردار ہے۔ آخر کار تالا ٹوٹ جاتا ہے، دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا ہے اور اندر سے مرجھائے ہوئے پھولوں اور سڑی ہوئی لکڑی کی ایک ناقابل برداشت بدبو کا بھبوکا باہر آتا ہے۔ اور اندر؟ عارف ٹارچ جلا کر اندر قدم رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کمرہ بالکل خالی ہے۔ خالی؟ بالکل خالی، سوائے چھت کے بیچ میں لٹکے ایک پرانے بوسیدہ شامیانے کے۔ کمرے کا خالی ہونا تو میرے خیال میں کسی ڈھانچے یا چیز کے ملنے سے زیادہ خوفناک ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہماری توقعات کے بالکل برعکس ہے۔ خالی پن ذہن کو خود کہانیاں گھڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں جو بھی ہے وہ جسمانی نہیں روحانی ہے۔ عارف جب ٹارچ کی روشنی دیواروں پر ڈالتا ہے تو اس کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ دیواروں پر، فرش سے لے کر چھت تک ہر طرف ہاتھوں سے کھرچنے کے نشان ہیں۔ لمبے گہرے نشان۔ جی، جیسے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش میں پتھر کو اپنے ناخنوں سے کھود دیا ہو۔ اور سب سے خوفناک بات، کیا؟ کچھ نشان بالکل تازہ لگ رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو اذیت کا ٹھوس ثبوت ہے۔ یہ وہ خاموش چیخیں ہیں جو ان دیواروں نے سنی ہیں۔ اور تازہ نشان کا مطلب ہے کہ اذیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی جاری ہے، وہ آج بھی باہر نکلنا چاہتی ہے۔ اور پھر عارف کو اپنے کان کے بالکل قریب گردن پر ایک ٹھنڈی سانس محسوس ہوتی ہے۔ اوہ خدایا! وہ تیزی سے مڑتا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ دل میں خوف لیے جب وہ ٹارچ کی روشنی دوبارہ اس لٹکتے ہوئے شامیانے کی طرف کرتا ہے تو اسے اس کے پیچھے ایک لمبا، پتلا اور بالکل بے حرکت سایہ کھڑا نظر آتا ہے۔ تو آخرکار آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ جی، اور جب عارف ہمت کر کے ٹارچ کی روشنی سیدھی اس سائے پر ڈالتا ہے تو کہانی کا سب سے بھیانک منظر سامنے آتا ہے۔ اس وجود کا چہرہ بالکل خالی ہے، سپاٹ۔ کوئی چہرہ نہیں؟ نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ منہ، بس ہموار چمکتی ہوئی خال۔ چہرے کا نہ ہونا میرے خیال میں یہ اسے مکمل طور پر غیر انسانی بنا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، چہرہ شناخت ہوتا ہے، جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ بغیر چہرے کے وہ وجود ایک شخص نہیں رہتا، وہ صرف ایک جذبے کی علامت بن جاتا ہے۔ اس معاملے میں اذیت اور انتقام کی۔ بالکل، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، اس سے ہمدردی نہیں کر سکتے، وہ ناقابل فہم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بات کرنے کا طریقہ بھی اتنا ہی غیر انسانی ہے۔ وہ مخلوق اپنی لمبی پتلی انگلیاں اٹھاتی ہے اور دیوار پہ جمی گرد میں کچھ لکھتی ہے۔ ایک خاموش گفتگو۔ جی، وہ خاموش مکین ہے،
تو وہ بولتی نہیں، لکھتی ہے۔ اس کا پہلا پیغام ہے، یہ میرا گھر ہے، تم باہر جاؤ۔ ایک سیدھی سادھی وارننگ، لیکن جب عارف ڈر کے مارے جانے کے لیے پلٹتا ہے تو وہ دوسرا پیغام لکھتی ہے، اور یہ پیغام یہ کہانی کے پورے خوف کو سمیٹ لیتا ہے۔ کیا لکھتی ہے وہ؟ وہ لکھتی ہے، نہیں، تم بھی اب یہیں ہو، تم بھی ہمیشہ کے لیے خاموش میرے ساتھ۔ تو اس کا مقصد عارف کو ڈرانا نہیں تھا۔ نہیں، وہ اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ عارف بھی اسی خاموشی، اسی قید کا حصہ بن جائے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی وہ تیزی سے عارف کی طرف بڑھتی ہے۔ کمرے کا دروازہ دھڑام سے خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ عارف اب پھنس چکا ہے۔ لیکن عین اسی لمحے نیچے والے کمرے میں چارجنگ پر لگا عارف کا موبائل فون بج اٹھتا ہے۔ جدیدیت مقابلہ قدامت۔ بالکل، ایک طرف صدیوں پرانی ماورائے دہشت اور دوسری طرف آج کی دنیا کی ایک عام سی آواز، ایک فون کی گھنٹی۔ اور یہ آواز اس قدیم بھاری خاموشی کی ضد ہے جس پر اس مخلوق کا راج ہے۔ فون کی گھنٹی کی تیز آواز سے وہ بے چہرہ وجود بری طرح چونکتا ہے۔ اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے اور اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ کمرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور عارف اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ ایک معمولی سی فون کال نے اسے بچا لیا، لیکن کیا وہ واقعی بچ گیا ہمیشہ کے لیے؟ کہانی کا اختتام اسی سوال کا جواب ہے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، عارف نے نہ تو وہ حویلی بیچی اور نہ ہی کبھی وہاں واپس جانے کی ہمت کی۔ لیکن وہ بھلا نہیں پایا۔ نہیں بھلا پایا۔ اسے اکثر راتوں کو اپنے کمرے کے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر سب سے عجیب بات، کبھی کبھار اسے ایک انجان بلاکڈ نمبر سے کال آتی ہے۔ جب وہ فون اٹھاتا ہے تو دوسری طرف سے کوئی بولتا نہیں، صرف ایک ٹھنڈی بھاری سانس کی آواز آتی ہے۔ اور پھر چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد ایک کرخت سرسراتی ہوئی آواز کہتی ہے، تم بھول گئے، حویلی تمہاری ہے اور تم آخرکار میرے ہو۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا اختتام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آسیب اب حویلی کی دیواروں تک محدود نہیں رہا۔ نہیں رہا۔ اس نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عارف کی دنیا میں بھی راستہ بنا لیا ہے۔ بالکل، وہ خاموش مکین اب صرف حویلی میں نہیں بلکہ عارف کی زندگی میں ایک خاموش موجودگی بن چکی ہے۔ اس نے حویلی سے تو فرار حاصل کر لیا، لیکن اپنی وراثت سے نہیں۔ اپنی وراثت سے نہیں۔ یہ ایک بہت گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ کہانی اس سوال پر ختم ہوتی ہے کہ وہ کون تھی، لیکن شاید اصل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے ورثے میں ملے ہوئے صدمے، دکھ اور گناہ سے کبھی مکمل طور پر فرار حاصل کر سکتا ہے، یا ماضی کی خاموش آوازیں ہمیشہ ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہیں، چاہے ہم کتنی ہی دور کیوں نہ بھاگ جائیں؟ جی، اور ہم تک پہنچنے کے لیے نئے راستے تلاش کر ہی لیتی ہیں۔